بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم کربلا میں مقبرہ حضرت عباس علمدار کی باقی تاریخ کا چھٹے حصہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے لیے گہرے معنی رکھتی ہے۔ ویڈیو میں حضرت عباس کی زندگی اور بہادری پر روشنی ڈالنے گئی ہے۔ کربلا کی جنگ کے المناک واقعات کے دوران ان کے تعاون پر زور دیا گیا ہے۔ تاریخی متون اور عصری تناظر کا جائزہ لے کر ہمارا مقصد اس مقدس مقام کی اہمیت کا ایک جامع جائزہ فراہم کرنا ہے۔ ہم حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی تاریخ اور کربلا کی بہادری کے واقعات کو 9 حصوں میں بیان کر رہے ہیں، لہذا برائے کرم تمام حصوں کو دیکھیں اور اگر پسند آئے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو، اس کے بعد آپ کو اندر داخل ہونا چاہیے، آپ کو قبر پر حاضر کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے السلام علیکم نیک بندے، اللہ کے فرمانبردار، اس کے رسول امیر المومنین حسن اور حسین علیہ السلام، ان پر درود سلام ہو۔ السلام علیکم، اللہ کی رحمتیں برکتیں بخشیں اور خوشیاں ہوں آپ پر، آپ کی روح پر اور آپ کے جسم پر۔ میں گواہی دیتا ہوں اور اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ نے اسی راستے پر گامزن رہے جو جنگ بدر کے جنگجوؤں اور اللہ کے لیے مجاہدوں نے اختیار کیا، جنہوں نے اس کے دشمنوں کے خلاف میدان جنگ میں وفاداری کے ساتھ اس کی خدمت کی، اپنی پوری کوشش کی، اپنے شاگردوں کی حمایت کرتے ہوئے اور اپنے قریبی لوگوں کا دفاع کیا۔ بس اللہ آپ کو بہتری زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ اور سب سے زیادہ حتمی جزا دے گا، اور وہ ہر اس شخص کو دے گا جو اس کی تعظیم کو پورا کرے، دین کی دعوت پر لبیک کہے اور اپنے خدائی منتخب رہنماؤں کی اطاعت کرے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نہایت خلوص کے ساتھ رب کی خدمت کی اور اس سلسلے میں اپنی تمام تر کوششیں کی۔ اللہ آپ کو شہداء کے ساتھ جوڑ دے، آپ کی روح کو خوش نصیبوں کی روحوں میں شامل کرے، آپ کو اپنی جنت میں سب سے بڑا ٹھکانہ حضرت حسین ترین کمرہ عطا فرمائے، آپ کا ذکر الہی میں بلند کرے، آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام سے جوڑ دے۔ شاہد اور سوالین ایسے لوگوں کو صحبت بہت عمدہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹے اور منہ نہیں موڑا، اور آپ نے زندگی کو حق کی پوری آگاہی کے ساتھ سوالین کی نمونوں کی پیروی کرتے ہوئے اور انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ تو اللہ ہمیں آپ کے ساتھ اپنے رسول اور اس کے شاگردوں کو ان کے لوگوں کے ٹھکانوں میں جمع کرے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ عاجزی کی، یقیناً وہ تمام رحم کرنے والے سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ سر کی طرف رخ کریں، مقبرہ کی حضور اپنے حضرت عباس علمدار کے سر کی طرف رخ کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کے بعد آپ جتنی نمازیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بھی اللہ سے دل سے دعا کریں۔ ان دعاؤں کے بعد آپ یہ دعا کریں: اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، اور میرے لیے اس عزت والے مقام پر مقدس مزار کو نہ چھوڑنا۔ کوئی گناہ جو میں نے کیا ہے بغیر بخشش کے، بغیر علاج کے کوئی بیماری، بغیر علاج کے کوئی عیب نہیں ہے، پردہ پوشی کے ساتھ کوئی بھی ذریعہ، رزق بغیر توسیع کے، دہشت کی کوئی چیز بغیر امن کے، کوئی تفرقہ بغیر اتحاد کے، کوئی غالب جس کی حفاظت اور مجھ سے رابطہ نہ ہو، اور کوئی ایسی ضرورت جس کے تصفیے سے آپ کی رضا اور میری بھلائی ہو۔ اس زندگی کے ساتھ ساتھ آنے والی زندگی کی بہت سی ضروریات میں سے بغیر تصفیہ کہ تم تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ کو قبر پر واپس جانا چاہیے، ٹانگوں کے کنارے کے رک جانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ سلام ہو آپ پر ابو الفضل عباس وال امیر المومنین، سلام ہو آپ پر جانشینوں کے سردار کے بیٹے انبیاء، سلام ہو تجھ پر اسلام میں سب سے آگے قبول کرنے کے بیٹے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ کے دین کی بہترین خدمت کرنے والے اور اسلام کے سب سے زیادہ جاننے والے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خلوص نیت سے اللہ، اس کے رسول اور اپنے بھائی کی خدمت کی،
آپ سب سے بہترین تسلی دینے والے بھائی تھے۔ بس اللہ کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے تمہیں قتل کیا، اور اللہ کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے تم پر ظلم کیا، اور اللہ کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے آپ کی حرمت کی اور اسلام کی حرمت کو پامال کیا۔ آپ سب سے بہترین ثابت قدم لڑاکا، محافظ، حامی اور بھائی تھے، جنہوں نے اپنے بھائی کا دفاع کیا، اپنے رب کی فرما برداری کی جواب دیا اور بہت زیادہ اجر اور اچھا خراج حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ کام کیا، جس سے دوسروں سے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں کے باغوں میں تمہارے باپ دادا کی درجات سے نوازے۔ اے اللہ، میں نے تیرے مقرروں کا حج، تیرے اجر جیتنے کی خواہش اور تجھے پہچاننے اور تیری بے شمار مہربانیوں سے کیا۔ بس میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاکیزہ آل پر درود بھیجے اور ان کی شفا سے میرے رزق کی قربانی کرے۔ میرا جینا لذت، میرے حج کو ثواب کے لائق اور میری زندگی کے خوشگوار بنا دے، اور مجھے ان بزرگوں کے طرز عمل پر چلنے والا بنا دے، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے والے، گناہوں کی معافی، عیبوں کی پردہ پوشی اور اپنے مقرر شاگردوں کے مزارات کی زیارت سے واپسی کے بعد افات سے نجات کا مستحق ہونا۔ آپ یقیناً ڈرنے کے لائق اور معاف کرنے کے لائق ہیں۔ تو دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی تاریخ کا مقدس ترین مقبرہ حضرت عباس کربلا کی باقی تاریخ کو اگلے حصہ نمبر 7 میں انشاءاللہ تعالی کل اسی وقت بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔